أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين لئن بسطت إلي يدك، اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنے ہاتھ، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک، نہیں ہوں میں بڑھانے والا ہاتھ آپ کی طرف، لاقتلک، کہ تجھے قتل کر دوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں جہانوں کے پالنے والے سے، انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو لوٹے میرے گناہ اور اپنا گناہ لے کر، فتکون من اصحاب النار، پس ہو جائے تو جہنمیوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لئن بسطت الی یدک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 28 اور 29 ہیں۔ اس سے قبل آیت میں سیدنا آدم العالمین علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ، حابیل اور قابیل کا، اور پھر ان کے درمیان نزاع اور لڑائی کی وجہ شادی بنی، اور گویا کائنات میں سب سے پہلا قتل وہ ایک عورت کی وجہ سے ہوا، اور آج بھی مشہور ہے لفظ زن، زر، زمین، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو سگے بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں، اور بہت سارے مسائل کی جڑ یہی چیزیں بنتی ہیں۔ باہر کے تفصیل میں نے کل عرض کر دی تھی کہ پھر آدم علیہ السلام نے ان کا آپس میں صلح کی کوشش فرمائی کہ کسی طریقے سے قابل سمجھ جائے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ساتھ ہی حابیل نے بھی اس کو سمجھایا، اور اسی سمجھانے میں انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تھی، اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اور قابیل حسد کی آگ میں جل گیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ قربانی آپ نے بھی پیش کی، میں نے بھی پیش کی، اللہ نے میری قبول کر لی ہے، اس سے بڑی اور واضح دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ میں حق پر ہوں اور آپ ناجائز کر رہے ہیں، تو آپ ناجائز سے بعد آ جائیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں بھائی جان، لئن بسطت الی یدک، اگر تو میری طرف ہاتھ پھیلائے گا، ہاتھ بڑھائے گا، کس لیے؟ لتقتلنی، مجھے قتل کرنے کے لیے، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہو۔ تو اگر آپ اپنے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی حرکت کریں گے، تو ایک بات ذہن میں رکھنا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر میں اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھاؤں گا تو لازمی بات ہے کہ پھر ممکن ہے کہ آپ سے میرا ہاتھ آگے بڑھ جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار،
قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ بڑا مسئلہ کہ جی قاتل تو چلو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کیسے جہنمی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اس کو قتل کرنے پر حریص تھا، یہ کون سا نفلوں کی نیت باندھ کے کھڑا تھا، بس صرف یہ ہے کہ قاتل کا ہاتھ آگے بڑھ گیا اور اس نے پہلے وار کر دیا، جب پہلے وار کیا، ورنہ تو یہ اس نے کون سا چھوڑنا تھا، اس نے دعائیں دے رہی تھی اس کو، بس صرف یہ ہے کہ اس کا ہاتھ آگے ہو گیا، وہ مارنے میں پہل کر گیا اور اس کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا۔ اس وجہ سے، اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے، ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک شخص مظلوم ہے تو کیا وہ اپنے دفاع کا حق نہیں رکھتا؟ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں اصولی طور پر، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تم پر زیادتی کرتا ہے تم بھی اسی کے مثل زیادتی ان پر کرو۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، سورہ نحل کی بھی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں تو تم بھی اسی کے مثل ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ ظالم کا ہاتھ پکڑنا اور روکنا یہ ضروری ہے، البتہ ایک چیز وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ انتقام نہیں لیتے، انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس انتقام سے باز آ جاتا ہوں تو شاید یہ فتنہ، یہ فساد، یہ سلسلہ ختم ہو سکتا ہے، اور آپ انتقام نہیں لیتے تو یہ عزیمت ہے، لیکن انتقام رخصت ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عادی مجرم ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک پر ظلم کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ظالم کا ہاتھ اور اس کا ظلم میں روک سکتا ہوں، اور میرے روکنے سے کئی اور مظلوم بھی اس کے ظلم سے بچ جائیں گے، تو پھر اگر آپ نہیں روکتے تو آپ گناہگار ہیں۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، یہاں افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ ہماری شریعت میں یہ جو ایک بات ہمیشہ او نہیں جی نہیں، بس جی ہم تو صلح کل والے، ہم تو ایسے ہیں، ایک چیز ذہن میں رکھنا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال آگے کر دیں کہ ایک اور مار دیں۔ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، کہ خبردار جو ہاتھ اٹھایا، آپ کون ہوتے ہاتھ اٹھانے والے؟ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ لکھا ہے، انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک سبب، ایک وجہ، رفع التظالم من بین الناس، لوگوں کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہے اس کو ختم کرنا، نہیں ہے کہ ظالم کے ظلم کو کیا کرنا، پروان چڑھانا، نہیں۔ اور یہی ہمارے تصوف کے میدان کے وہ عظیم ہستی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص متکبر ہے، بڑا اکڑ پھونپا ہے، تو آپ اس سے بڑھ کر اکڑ سے ملے، اس کے تکبر کو توڑنے کے لیے۔ کیا بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے کیا ہے جی آپ ٹھیک ہے جی، نہیں، یوں پھر اس کے سامنے جھکنا پھر یا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ظلم ہے، کیوں؟ وہ پہلے سے تکبر سے بھرا ہوا ہے، اور آپ اس کے سامنے جب اور آہو جی سر، تو وہ سر کے نیچے اور پھولتا ہے، تو اس کو پھلائیں نہ بلکہ اس کی ہوا نکالیں۔ اگر آپ کے اندر قوت طاقت اللہ نے دی ہے تو پھر آپ نے اس کی ہوا نکالنی ہے، اس کی ہوا نکالنی ضروری ہے، کیونکہ اس کا تکبر اگر آپ بھی کریں گے تو اس کے تکبر کو اور کیا کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں، اور آپ اس کو اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کو تباہ نہ کریں۔ اس لیے یہ نہیں ہے
کہ آپ انتقام نہ لیں. اگر ایسی صورتحال ہے، ہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اپنا انتقام چھوڑ دیتا ہوں یہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. یہاں پھر وہ معاملہ آ جاتا ہے نیت پر کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر بزدلی ہے تو خدا کی قسم ہمارا دین ہمیں بزدلی نہیں سکھاتا. واللہ ہمارا دین ہمیں بزدلی ہرگز نہیں سکھاتا. بزدل یہ بھی کوئی انسان ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا. جی ہاں، تو اس لیے ہاں صرف نیت آپ کی یہ ہے کہ نہیں جی چلو اگر اس نے مجھے 2 گالیاں بھی دے دی ہیں یا کوئی برا بلا بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں تاکہ معاملہ کیا ہو جائے، رفع دفع ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ ہر ایک کی لاپا کے رکھتا ہے، ادھر گیا اس کو تھپڑ مارا، اس کو گالیاں دی، ادھر اس کو گالیاں دی، ادھر اس کو گالیاں دی، پھر اس کو ٹکا کے لگائیں تاکہ اس کے عقل ٹھکانے آئے کہ نہیں یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ بھی کہیں گے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ، بس یہ اللہ ہی آپ کو پوچھے، اللہ نے تو پوچھنا ہی پوچھنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ پھر یہ کام نہ کریں. اس کا پھر کم از کم یہ ختم کرنا چاہیے. بہرحال تو حضرت حابیل نے یہی کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو میں دفاع میں، لازمی بات ہے کہ جب دفاع ہوگا تو عین ممکن ہے کہ شاید میرا ہاتھ آگے بڑھ جائے اور آپ کریں گے یا نہیں کریں گے اور میں تجھے ختم کر دوں، تو لہذا میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں جہانوں کے پالنے والے اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے اس کا. اور دوسری بات، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ دونوں کے گناہ لوٹ کر جہنمی ہو جائے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو پھر اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ زندگی بھر کے گناہ نہیں، یعنی یہ جو قتل کا گناہ ہے میرا گناہ بھی آپ کے سر ہو، میرے گناہ بھی آپ ہی اٹھا لیں. یا یہ ہے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السیف محاء للذنوب، تلوار جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے. تلوار گناہوں کو مٹانے والی ہے کہ جو شخص شہید ہو جاتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اگلی حدیث کا اگلا ٹکڑا کوئی نہیں پڑھتا، یہ زیادتی ہے. پوری حدیث نہیں پڑھتی، پوری حدیث پڑھا کر الا الدین، سوائے قرض کے. جی شہید کے لیے قرض معاف نہیں ہے. اور اسی سے علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ شہید کے لیے حقوق العباد معاف نہیں ہے. جی تلوار سے کٹ جائے، سر دھڑ کی بازی لگا دے، پھر بھی اس کے لیے حقوق العباد معاف نہیں ہے جب تک کہ وہ شخص خود معاف نہ کر دے متعلق آدمی. اتنی بڑی قربانی دینے کے باوجود تو اس لیے فرمایا کہ میرا گناہ بھی لوٹ لے کر آپ جہنمی ہو جائیں. اگلی پہلے گزر چکی ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اب اگر اس قتل کو حلال سمجھتا ہے، قتل ناحق کو، تو یہ کفر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اور اگر ناحق قتل کو حلال تو نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے، تو پھر بھی یہ لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا، جس کے لیے لفظ خالدن آیا ہے. ورنہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہو، ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکلے گا ضرور، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور آپ یہ بہت بڑا ظلم کریں گے میرے ساتھ، اور ظلم کرنے والوں کے لیے یہی بدلہ ہے. ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. آگے قابیل نے کیا کیا اس کا ذکر اگلی آیت میں انشاءاللہ زندگی رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم یا مقلب القلوب
اللهم یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔